امر بالمعروف یہ بہت بڑی چیز ہے، نیکی کا حکم، اور نہی عن المنکر یہ اس سے بڑا مقام ہے، برائی سے روکنا۔ اور اگر برائی سے نہ روکا جائے تو قرآن کریم میں موجود ہے عذابات آنے کا اندیا مل جاتا ہے۔ یہ جو قوم بنی اسرائیل غرق ہوئی ہے، تباہ و برباد ہوئی ہیں ان کی بعض طبقے، اس کی وجہ کوئی ایک غلطی کرتا تھا، دوسرا اہل علم اسے روکتا نہیں تھا۔ اور جب امت میں برائی، فساد، فحاشی اور یعنی شریعت کے خلاف کام پھیل جائیں تو ذمہ داری علماء کی ہے کہ یہ اس کو روکیں، اگر نہ روکیں تو ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ دیکھیں نا، ایک عالم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْحَيْطَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ يُسْتَغْفَرُ لَهُ، فرمایا ایک عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، حدیث پاک ہو گئی۔ تو جب اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے اور اگر یہ جان بوجھ کے نہی عن المنکر نہ کرے اور غلطی سے نہ روکے اور یہ فحاشی پھیل جائے معاشرے میں اور یہ نہ کہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ اس کا فرض اور نفل قبول نہیں کریں گے۔ اب میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی، کہ جب تین فتنے عام ہوں گے نا، ظہرت الفتن، فتنے ہر طرف سے عام ہو جائیں، والبدع، بدعت، لوگ غلط کام کریں اور اس کو سنت کریں، اور اپنی طرف سے کام بنائیں اور اس کو دین کہیں، یہ غلطی عام ہو جائے۔ نمبر 3 وسبت صحابی، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، پیغمبر کے ساتھیوں کو گالیاں دی جانے لگے، غلط کہا جانے لگے۔ فرمایا اس وقت ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے جو علم اس نے حاصل کیا اس کا اظہار کرے، وہ بتائے، لوگوں میں حقیقت کو روشناس کرائے۔ اگر یہ نہیں کرے گا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ لعنت فرمائیں گے، والملائکہ، اللہ کے تمام فرشتے لعنت فرمائیں گے، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں کے بقدر اس پر لعنت ہوگی۔ لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، یہ فرض پڑھنے آئے گا اللہ رد کر دیں گے، یہ نفل پڑھنے آئے گا اللہ منہ پہ مار دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اسی میں نہی عن المنکر شامل ہے۔ یہ نہیں ہے برائی کو دیکھ کر بندہ برائی کی تائید کرنا شروع کر دے، برائی کی تعریف کرنا شروع کر دے، میں تعریف کروں گا تو ہماری طرف آ جائے گا، جی یوں نہیں ہے۔ ایک بندہ غلط کام کر رہے تو اس کو غلطی ریلائز کرائیں، اس کو غلطی بتائیں، سمجھائیں گے، اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ نہیں دکھا رہا، اس کو اس کی غلطی نہیں بتا رہا، اس کو اس کی فحاشی اور یعنی پر اور اس کے گناہ اور خطا پر متنبہ نہیں کر رہا اور الٹا اس کی تعریفیں کر رہا ہے، تو یہ اللہ، فرشتے اور عوام کی لعنت کا مستحق ہے۔ کتنا بڑا عذاب بھی ہے اور کتنا بڑا ثواب بھی ہے۔ عالم دین کو ثواب کا درجہ بھی دیا گیا اور عقاب کا درجہ بھی دیا گیا۔ تو امر بالمعروف کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، نہی عن المنکر کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جس کو ہم ایک چیز میں محدود کر لیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سمجھیے۔ قرآن کریم کی تفسیر لکھنا، احادیث نبویہ سے علوم لکھ کر امت کو دینا، صحیح اسلامی کتب لکھ کر امت کی رہنمائی کرنا، تدریس کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تزکیہ کے ذریعے، تصوف کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اور سیاست اسلامی کے ذریعے، یہ سارے امر بالمعروف میں داخل ہیں۔ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے، اگر یہ رسول اللہ کے شریعت کے مطابق ہے، اگر یہ دین اسلام کے مطابق ہے، یہ سارے کام امر بالمعروف ہے۔ اور کوئی بندہ فحاشی کو روک رہا اور یعنی کو روک رہا، صحابہ کرام اور اہل بیت کی گالیوں کو روک رہا، گستاخی کو روک رہا ہے، ہر طرح کی شریعت کی مخالفت کی مہم میں روڑے اٹکانے ان کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں روڑے اٹکا رہا ہے اور ظلم کے مقابلے میں دیوار بن رہا ہے، یہ نہی عن المنکر میں داخل ہے۔ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کوئی خاص دن ہو، کوئی خاص وقت ہو، کوئی خاص لمحہ ہو، کوئی خاص مقام ہو، جی نہیں۔ اس کی جتنی طاقت ہے، جس طاقت اور قوت کا یہ مکلف ہے، اس کا اظہار اس کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی بات کو حدیث پاک میں سمجھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا، اگر تم میں کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو 3 کیٹیگریز بتائیں اللہ کے رسول نے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنی ہاتھ کی طاقت سے، قوت، پاور سے اس کو روک دے، تبدیل کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یہ ہاتھ کی پاور اتنی حکومت کی طاقت نہیں رکھتا
تو فبی لسانی ہی، زبان کی طاقت تو اس کے پاس ہے نا، اس سے سمجھائے، اس سے بتائے، ان کو ان کی غلطی واضح کرائے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر یہ زبان سے بھی نہیں کرتا تو فبقلبہ، دل سے اس کو ختم کرنے کے طریقے سوچے، دل سے اس کو ختم کرنے کے برا سمجھتے ہوئے اس کو ختم کرنے کے کوئی طریقے بنائے کہ میں اس کو کس طرح آگے ختم کر سکتا ہوں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ تیسرا درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کمزور نہیں، ضعیف نہیں، اضعف، اس میں تفضیل ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، سب سے بڑا جملہ۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کے کمزور ترین درجے پہ ہے۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جہاز میں بیٹھے بالکل سیٹ پر بیٹھا ہے، گاڑی میں بیٹھے بالکل سیٹ پر بیٹھا ہے، موٹر سائیکل یا کسی سواری پہ تو بالکل سیٹ پر ہے، مضبوط ہے، وہ یہ لٹک جائے تو یہ آدھا ہل گیا، اور اگر یہ گاڑی کے بالکل ایک نکر پہ ٹھہرے اور وہ فل اسپیڈ پر جاری ہو تو یہ بالکل لاسٹ سٹیج ہے، یہ گر سکتا ہے، اور اگر یہ ہمیشہ اسی پر بیٹھے رہا کہ میں اس جگہ ٹھیک ہوں تو ایک دن گر بھی جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آخری درجے پہ نہ ٹھہرو، اس سے تھوڑا آگے چلو، طاقت کا حصول بتا رہے ہیں اہل علم کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، من حیث القوت، من حیث الامت، من حیث الجماعت طاقت اختیار کرنی چاہیے دین کے نافذ کرنے کے لیے، وہ ہر طرح کی طاقت ہو، ہر طرح کے معاملات جس میں دین کو تقویت ملے، دین کو جو ہے نا وہ ملے، ایک پاور ملے، اور اسلام مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو، یہ اہل علم کا اور اہل اسلام کا فریضہ ہے۔ ہم نے کبھی اس بات کو نہیں دیکھا کہ ایک بندہ غلطی کرتا ہے، 100% کرتا ہے، ہم اس کو غلطی نہیں بتاتے۔ جتنی طاقت ہے، اگر آپ کی طاقت ہے ہاتھ سے تو پھر آپ ہاتھ سے روکیے، آپ نے نہ روکا اللہ کے آپ کی پوچھ ہوگی۔ ہاتھ کی طاقت کہاں ہوتی ہے؟ اپنے محتاط پر ہوتی ہے نا۔ گھر میں والد اپنے گھر کے لیے ہاتھ کی طاقت رکھنے والا ہے، وہ اپنی طاقت سے برائی کو روک دے اپنے گھر میں، اور جو بیٹا ہے وہ طاقت باپ کی موجودگی میں نہیں رکھتا تو فبی لسان ہی اپنے ابو کو زبان سے عرض تو کر سکتا ہے نا، ابو جی یوں نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز غلط ہے، اگر غلط ہو رہی ہے تو بتا دے عزت احترام سے، اور اگر بالکل چھوٹے ہے وہ نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے برا سمجھے، جب اس کا معاملہ آگے بنے اور اس کا گھر بنے تو یہ اس کو نافذ کر دے۔ ایسے ایک آفس کا حکمران ہے، ایک دفتر کا افسر ہے، وہ اپنے محتاط پر، اپنے جونیئرز پر اپنی دین کی بات کو نافذ کر کے سمجھا تو سکتا ہے نا، بتا سکتا ہے، نافذ کر سکتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم پاور میں ہیں اور اس کے باوجود بھی برائی کو نہیں روک رہے تو یہ اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہونی ہے ہماری، اور اس پر گرفت ہونی ہے ہماری، اس پر پکڑ ہونی ہے ہماری۔ ہاں یہ طاقت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں، تو پھر آپ کی پکڑ نہیں ہے، پھر آپ کے لیے نچلے کیٹیگریز موجود ہیں، یہ درجات موجود ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا